سورہ القصص رکوع نمبر 7 تلاوت. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورہ القصص رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا؟ پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ جن پر حق کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں اور ہم کو نہ پوجتے تھے. اور ان سے فرمایا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے. اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے. تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو. اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں. پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور ظاہر کرتے ہیں. اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لاوے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لاوے جس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے
اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے حق اللہ کا ہے اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ سورہ القصص رکوع نمبر 7 تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، نہایت عقیدت اور محبت سے قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے قیامت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ قیامت ہمارا وعدہ ہے اور ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں۔ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، لیکن کیسے آئے گی؟ شرک اور مشرک اس دن دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ بت، صنم، دیویاں، دیوداسیاں، چیلے، بتوں کے نذرانے سمیٹنے والے، گندی اور خبیث عادات میں مبتلا، شرک کرنے والے اپنے بتوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیل ادعوا شرکاءکم، پکارو نا اس کو۔ مشرک سے کہا جائے گا پکار، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ سمودا ہے، یہ سدا ہے، یہ یغوث ہے، یہ نصر ہے، ایکس وائی زیڈ ایکسٹرا جتنے بھی بت ہیں، ہندوستان، افریقہ، امریکہ، جاپان، دنیا میں جس جگہ بھی کوئی بت ہے، اس بت کا پوجنے والا اور وہ شرک کرنے والا اور وہ بت دونوں، صنم، وہ جھوٹے معبود، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ پجاری سے کہے گا، وہ چیلے سے کہے گا پکارنا اس کو، پکار اس کو۔ اب اللہ کا حکم ہوگا، فدعوہم، پکارے گا اس کو، او صنم، او بت، او خدا کے شریک، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں آئے گا ان پتھروں سے، کوئی جواب نہیں آئے گا ان بتوں سے۔ راؤ العذاب، عذاب نظر آئے گا ان کو۔ لو انہم کانوا یہتدون، اندر اندر دل میں سوچیں گے ہائے کاش کبھی نبی کی غلامی نصیب ہوئی ہوتی، کاش نبی کے کسی غلام کی غلامی ہی ملی ہوتی، اے کاش کسی دین اسلام پہ چلنے والے سے ہی ہماری دوستی ہوتی۔ کیوں ہم ان بتوں کے پیچھے پڑے رہے؟ کیوں ہم ان شرکوں کے پیچھے پڑے رہے؟ فعمیت علیہم الانباء، ان سے کہا جائے گا بتاؤ جب تمہارے پاس میں نے رسول بھیجے تھے تم تو بتوں کو پوج رہے تھے نا، تم بت خانے میں تھے، تم سمجھتے تھے کہ بھئی ہم بت خانے میں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میں نے بھیجے، بندے بھیجے، میں نے قرآن بھیجا، تمہارے پاس قرآن پہنچا، رسول پہنچے، رسول اور قرآن کی بات کرنے والے تمہارے پاس پہنچے۔ انہوں نے جب تم سے کہا تھا، رسولوں نے جب تم سے کہا تھا، رسول کے نمائندوں نے جب کہا تھا کہ یہ شرک ہے اور شرک سے بچو، اے ہندوؤ، اے کافرو، اے مشرکو، تم نے کیا جواب دیا؟ قرآن بتاتا ہے فعمیت علیہم الانباء، جو جواب، جو گستاخیاں انہوں نے حضور سے کی تھیں، اب وہ جیسے اندھے ہو گئے، اب یاد آ گئی لیکن اندھے ہو گئے۔ ہم نے تو ان کو اپنے جیسا بشر کہا تھا، ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ رسول ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کا مرنے سے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، ساری اپنی ایک ایک بات یاد آئے گی، فعمیت، اندھے ہو جائیں گے، اور بس اس کے بعد کچھ پوچھ کچھ نہیں کر سکیں گے، چپ ہو جائیں گے۔
تو جو اس وقت چپ ہونا ہے، اللہ پاک نے ایک دروازہ رحمت کا کھولا ہے. ہندوؤں، مشرکوں، کافروں، دنیا بھر کے گستاخوں، بے ادبوں، اللہ پاک نے دروازہ کھولا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جاؤ، آج بھی وقت ہے، اب بھی آ جا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی آ جا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم تو اب بھی تیرا انتظار کرتے ہیں. آؤ کلمہ پڑھ لو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے کے نیچے آ جاؤ. مندروں والوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے سننے والی ہندو خواتین، عیسائی خواتین، سکھ خواتین، دنیا بھر کی سننے والی اپنے اپنے گھروں میں اس پروگرام کو، مشرک لوگوں، کافر لوگوں، میرے رسول کا دین نہ ماننے والوں، میرے پیارے رب وحدہ لا شریک سے شرک کرنے والوں، میں تمہیں آج رسول پاک کا یہ پیغام اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام اس پروگرام کے ذریعے دے رہا ہوں. آپ یہی سمجھو کہ یہ پیغام حضور کی طرف سے آپ کو آ رہا ہے، یہ قرآن کی طرف سے آپ کے نام پیغام ہے. ہم بڑی عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے. چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو گستاخی کو، چھوڑ دو برے مذہب کو، آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ. تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، تم ہمارے قریبی ہو جاؤ گے اور ہم تمہارے خدمتگار ہو جائیں گے. اب اللہ پاک نے اپنی شان بیان کی. اگلے رکوع کی اگلی آیات میں، اس سورہ القصص کے 7ویں رکوع کی اگلی آیات، آیت نمبر 68 سے لے کر 75 تک اللہ پاک نے اپنی شانوں کو اس رنگ میں بیان فرمایا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. ہے کسی بت کے اندر یہ اختیار؟ کسی بت میں یہ ہے اختیار کہ وہ پیدا کرے؟ ایک صورت گزری ہے اور ہم نے اس سے پہلے آپ کو سنایا ہے کہ بتوں کے سامنے مٹھائی رکھی ہوتی، نذرانے رکھے ہوتے، ان سے مکھی آ کر کوئی چیز لے جاتی، ایک ذرہ مٹھائی کا لے گئی. اللہ فرماتا ہے بتوں سے کہو نا میری بنائی ہوئی مکھی سے اپنی مٹھائی چھڑا کے دکھا دیں. تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے بت میری بنائی ہوئی مکھی سے اپنی مٹھائی نہیں چھڑا سکتے. جو میری مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ میرا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے، برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. یہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں، جو چھپاتے ہیں نا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اعلان کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. کسی کا حیا نہ کرو، کسی سے ڈرو نہیں، کسی سے شرم نہ کرو اللہ کو ایک ماننے میں. چاچا کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا، اور میری بیاہیاں رک جائیں گی. ایک عالم دین ہے، وہ رشین ریاستوں میں گئے، ان کی لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی. انہوں نے بتایا کہ ہم رشین ریاستوں میں گئے، ایک لڑکا آیا ہمارے ساتھ بیٹھا، ذکر اذکار ہم نے اس کو دیا، تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میری کچھ گرل فرینڈز ہیں، آپ کے ساتھ اگر میں زیادہ آگے بڑھ گیا تو وہ میری گرل فرینڈز چھوٹ جائیں گی اور میں ان سے دور ہو جاؤں گا اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے تم سے ابھی کسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن اس طرح کرو کہ تم آؤ تو صحیح، آتے رہو. وہ 3-4 دن تک لگاتار آتا رہا اور ذکر الہی کرتا رہا. ایک دن اس کے دل کے اندر ذکر الہی نے اپنا پودا اگا دیا. کہنے لگا آج سے مجھے ساری اپنی گرل فرینڈز بری لگ رہی ہیں اور میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں اور میں اب اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. چلا گیا. اگلے دن آیا تو اس کے ساتھ ایک اس کی گرل فرینڈ آئی ہوئی تھی. کہا کہ جی یہ چونکہ نان مسلم ہے، اس کو جب میں نے کہا کہ بھئی میں اپنے ایک مسلمان عالم دین کے ہاتھ پر سچی توبہ کر چکا ہوں
اور اب میں کسی گرلز کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی نہیں لگاؤں گا. تمام گرلز فرینڈ جتنی بھی ہیں اس کو میں نے سب سے ناراضگی کر لی ہے, سب کے سمیں توڑ دیے ہیں, سب کے فون رابطے ختم کر دیے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے اس عالم دین سے ملنا چاہتی ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی ملوں تو مجھے بھی نور نصیب ہو جائے. تو میں اس کو اس لیے لایا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو کہا کہ تم پردہ کرو, اس کو پردہ کرایا اور اس کو سمجھایا کہ پردہ یہ چیز ہوتی ہے اور اس سے تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی, اور اس کو آہستہ آہستہ توجہ دی اور اسے کہا کہ تم بھی آتی رہو. 3-4 دن تک وہ آتی رہی اور بڑے سخت سوالات اسلام کے متعلق کرتی رہی. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر 3-4 دن بعد اس کے دل میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کا پودا لگا دیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہم نے کہا کہ اب تمہارا اپنے خاندان میں اور رشتہ داروں میں جو ہے ایمان کے اوپر پکے رہنا, اور اگر نہیں رہ سکتے ہو تو یہی شخص جو ہے اسی کے ساتھ تم شادی کر لو. فرماتے ہیں پھر ہم نے ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا, اور اللہ پاک کی مہربانی سے پھر اس نے, جب تک ہم وہاں پر تھے, قرآن کی کچھ صورتیں بھی سیکھ لی تھیں اور نماز بھی پڑھنا سیکھ لی تھی, اور وہ دونوں اب ہنسی خوشی ایمان کی زندگی گزار رہے تھے. سچے دل سے آ جاؤ تو تم جن چیزوں سے ڈرتے ہو اللہ پاک ان سے زیادہ اچھی چیزیں تمہیں عطا کر دے گا. تم جن چیزوں کی خواہش کرتے ہو اللہ ان سے زیادہ پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کر دے گا. تم شراب کے نشے میں مست ہو, تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھیں گے تو شراب چھوٹ جائے گی. ہاں شراب چھوٹ جائے گی, کلمہ گندی چیز چھڑوائے گا اور مدینے والے سے آب زمزم عطا کروائے گا. تم شراب چھوڑو گے لیکن بتاؤ دنیا بھر میں کوئی پانی آب زمزم جیسا ہے؟ چھوڑو شراب کو, لیکن آؤ تمہیں ہم زمزم پلائیں گے. تم چھوڑو گے سور کا گوشت, چھوڑو گے, چھوڑنا پڑے گا. حرام گوشت چھوڑو گے, چھوڑو, بالکل چھوڑو, اچھی بات ہے, ہاں چھوڑنا پڑے گا. لیکن تم جب اسلام میں آؤ گے ہم تمہیں مدینے شریف کی کھجور کھلائیں گے. تم آؤ گے ہم تمہیں حلال اور پاک اور طیب اور صاف ستھرا ذبح کیا ہوا مسلمان کے ہاتھوں کا برکت والا گوشت کھلائیں گے. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ سے دوستی ہو اور پانی کے اندر بیٹھ کر, اور یا پانی سے دوستی ہو آگ کے اندر بیٹھ کر. نہیں, اندھیرا اور نور یکساں نہیں, سایہ اور دھوپ یکساں نہیں, عالم اور جاہل یکساں نہیں, تو کافر اور مومن بھی یکساں نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, آنا ہے تو پھر پکے سودے کے ساتھ آ جاؤ, حضور کے غلام بنو, دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی.